اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام سحر ور ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 4 رمضان ہے، بدھ کا روز ہے اور لنڈن میں امساک ہے 2:29۔ پروگرام کا فارمیٹ ناظرین وہی ہے، ہمارے ساتھ علماء کرام میں سے ایک شخصیت موجود ہوتی ہیں، سوال آپ کے ہوتے ہیں، جواب ان کے ہوتے ہیں۔ آپ پھر آئیں گے پروگرام میں، ہم اپنی لائیو کالز اوپن کر دیں گے تھوڑی دیر میں۔ کہتے ہیں سوال مفتاح العلم کی حدیث ہے، اس میں یعنی کہ علم، سوال جو ہے وہ علم کی کنجی ہے، علم کی چابی ہے۔ تو جب تک سوال نہیں کرتے ناظرین اس کو یعنی آپ اس وقت جان نہیں سکتے، تو آپ سوال کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے آپ کو تسلی بخش جواب دلوائیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے مہمان شخصیت کی جانب، جناب علامہ سید فدا حسین بخاری صاحب کی طرف۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں اور سلام عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ تو ہم چاہیں گے کہ جو فضائل رمضان ہیں، جس کے اوپر جس پیٹرن پہ ہمارا پروگرام جا رہا ہے، تو اسی خطبے سے آپ کچھ فضائل رمضان اور یہ تمام چیزیں اسے آغاز کریں۔ جی بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایہا الناس انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، شہر هو عند اللہ افضل الشہور۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ اور مغفرتوں کے ساتھ۔ یہ ایسا مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب مہینوں میں سے افضل ترین مہینہ ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن باقی سب دنوں سے افضل ہیں۔ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس کی راتیں باقی راتوں سے افضل ترین راتیں ہیں۔ وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اور اس کے لمحات باقی لمحات سے افضل ہیں۔ هُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں تم اللہ کی مہمانی کی طرف دعوت کیے گئے ہو۔ اور اس مہینے کی وہ برکت ہے کہ فرمایا کہ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ أَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح، اس مہینے میں تمہارے سانس لینے بھی اللہ کی عبادت میں شمار ہوتے ہیں، تسبیح کا کام کرتے ہیں۔ جو صائم ہے وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ، اور اس مہینے میں سو جانا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اور اس مہینے میں تمہارے اعمال مقبول ہیں۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اور تمہاری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، سوال کیجئے اپنے پروردگار سے، بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، اپنی نیتوں کو سچی کر کے، خالص کر کے، اپنے دلوں کو صاف کر کے۔ اور کیا مانگو اللہ تبارک تعالیٰ سے، ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ، کہ اللہ تمہیں روزے رکھنے کی توفیق دے، تمہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق دے۔ فرماتے ہیں رسول کریم فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ، وہ شخص بدبخت ہے کہ جو اس مہینے میں بخشا نہ جائے۔ فی ھذا الشہر العظیم، یہ بہت بزرگ اور عظیم مہینہ آئے بندے پر اور اسی طرح سے گزر جائے اور وہ اس میں بخشا نہیں جائے تو وہ شقی اور بدبخت شخص ہے۔ تو فرمایا آپ نے کہ اس مہینے میں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، من ذنوبکم، اپنے گناہوں سے، وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ فی اوقات صلاتکم، اور جب نمازوں کے اوقات ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، اپنے دست نیاز کو اس پروردگار کے حضور بلند کرو۔
फ़इन्नहा अफ़ज़लुस्साआत यंज़ुरुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ीहा बिर्रहमा। ये ऐसी अफजल साअत और लम्हात हैं नमाज़ों के कि अल्लाह तबारक ताला इन लम्हात में, नमाज़ों के औकात में बंदों की तरफ नज़र अनायत फरमाता है। व इला इबादिही युजीबुहुम इज़ा नाजौहु व युलब्बीहिम इज़ा नादौहु व युअतीहिम इज़ा सअलहु। वो अपने बंदों को जब वो पुकारते हैं तो परवरदिगार इजाबत करता है, और जब उसको नदा देते हैं वो लब्बै कहते हैं। व युअतीहिम इज़ा सअलहु, अता करते हैं जब वो सवाल करते हैं। व यस्तजीबु लहुम इज़ा दाऊहु, और जब वो उसको पुकारते हैं तो उनकी इजाबत करते हैं। अय्युहन्नास इन्ना अनफुसकुम मरहूनतुन बिआमालिकुम। ए लोगो, तुम्हारे जो नफूस हैं, तुम्हारी जानें जो हैं, वो तो हमारे आमाल के मरहून मिन्नत हैं, यानी तुम्हारी जानें जो हैं वो गिरवी रखी जा चुकी हैं। यानी आमाल अच्छे करो, अपनी जानों को छुड़ाओ। फरमाते हैं कि फ़ुक्कूहा बिस्तिग़फ़ारिकुम, तो अपने आप को किस तरह से आज़ाद करना है? इस्तिग़फ़ार के ज़रिए। व ज़ुहूरकुम सकीला मिन औज़ारिकुम, और तुम्हारी कमरें जो हैं, तुम्हारी पुश्तें जो हैं, वो गुनाहों के बोझ से झुक गई। फ़ख़फ़्फ़िफ़ू अनहा बितूल सजूदकुम, और अपनी पुश्तों से गुनाहों का बोझ उतारो और उनको खफीफ कर लो। किस तरह से? लंबे लंबे सजदे करके। बितूल सजूदकुम वअलमू अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला अक़समा बिइज़्ज़तिही अन ला युअज़्ज़िबल मुसल्लीन वस्साजिदीन व अन ला युरव्विअहुम बिन्नार यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। रसूल पाक फरमाते हैं अल्लाह तबारक ताला ने अपनी इज़्ज़त की कसम खाई है कि वो उनको अज़ाब नहीं देगा जो नमाज़ें पढ़ने वाले हैं, जो अपनी पेशानियों को उसकी बारगाह में झुकाने वाले हैं, जो साजिदीन हैं, सजदा करने वाले हैं। उस दिन जब अल्लाह के हजूर सारे पहुँचेंगे तो अल्लाह तबारक ताला उन लोगों को जो नमाज़ें पढ़ते हैं, सजदे करते हैं, मग़फ़िरत की बात करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, उसको अल्लाह तबारक ताला जो है वो उस दिन अपनी रहमत के साए में ले लेगा। तो फरमाते हैं अय्युहन्नास मन फत्तर मिनकुम साइमन मुमिनन फी हाज़ा शहर कान लहू बिज़ालिका इंदल्लाहि इत्को रक़बतिन व मग़फ़िरतुन लिमा मज़ा मिन ज़ुनूबिही। रसूल पाक ने फरमाया कि जो कोई इस महीने में, माह मुबारक रमज़ान में, अपने किसी भाई का रोज़ा अफ्तार करवा दे, किसी साइम का जिसने रोज़ा रखा है, तो उसका उसी तरह सवाब है। कितना सवाब है? बिज़ालिका इंदल्लाहि इत्को रक़बतिन, यानी जैसे कि ग़ुलाम को आज़ाद करना है, अगर कोई भाई दूसरे भाई का रोज़ा खुलवा दे उसको इतना सवाब है। तो और फिर उसके गुनाहों की मग़फ़िरत है जो पीछे कर चुका है। लिमा मज़ा मिन ज़ुनूबिही, जो गुज़र चुके हैं उसके गुनाह, उनकी बख्शिश है। अच्छा, तो यहाँ पर कीला या रसूलल्लाह, तो कहा गया या रसूलल्लाह फलैसा कुल्लुना बे यक़दिरु अला ज़ालिक, अगर कोई बंदा किसी को खाना पूरी तरह से नहीं खिला सके अफ्तारी के वक्त, चूँकि ये बात तो उस वक्त की हो रही है कि रसूल पाक ने जब हुकूमत कायम की है ताज़ा ताज़ा, और हालात ऐसे हैं कि लोगों के लिए पूरी तरह से खाने पीने का और ज़िंदगी का, रहायश का सहूलतें नहीं थी। जब रसूल पाक जंग खंदक में अपने शिक में मुबारक पर पत्थर बांधा हुआ है और वो खंदक साथ खोद रहे हैं, तो सहाबा कराम आए बाज़, जिन्होंने कहा या रसूलल्लाह हमने पत्थर बांधा है पेट पे, तो आपने कहा कि देखो मैंने 2 बांधे हुए। तो लिहाजा ये ऐसे हालात की बात हो रही है कि आज कोई सोचे कि भाई ये कैसे हो सकता है, कोई किसी को खाना भी नहीं खिला सकता, अफ्तारी भी नहीं दे सकता, ये उस वक्त की बातें हैं। तो कहा कि या रसूलल्लाह अगर कोई ये नहीं कर सकता तो फिर, तो फरमाया आपने कि क्या ऐसा हो सकता है? इत्तकुन नारा वलो बेशक्क तमरतिन,
یعنی اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے کھجور کا ایک ہی دانہ دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر کوئی اپنے بھائی کا روزہ کھلواتا ہے تو اگر پوری طرح سے نہیں کھلوا سکتا، افطار ڈنر نہیں دے سکتا، تو کیا کرے؟ پانی کا گلاس تو دے سکتا ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا تو دے سکتا ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِّن مَّاءٍ، پانی کا ایک گلاس پانی کا تو دے سکتا ہے کہ نہیں؟ تو روزہ کھلوا لے۔ تو اگر وہ کال ہے تو لے لیں آپ۔ بالکل، آپ کی اجازت سے یہ ہم اپنے پروگرام میں پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا، میرے خیال سے ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں، اور ہم چلتے ہیں جی، علامہ صاحب کی طرف۔ تو ہم خطبہ شعبانیہ جو ہے اس میں سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ہے جو ماہ شعبان کی آخری تاریخوں میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ میں آپ کی اجازت سے کال جی، دوبارہ آ گئے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب، کہاں سے؟ جی میں عباس بات کر رہا ہوں لندن سے۔ عباس صاحب لندن سے، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ مجھے جو رمضان کا روزوں کا ٹائم ملا میں نے اس کے مطابق فالو کیا، تو میرا پہلا روزہ منڈے کو تھا جو میں نے رکھا تھا، اور آج کیونکہ میرا تیسرا روزہ بنتا ہے، تو میں اس معاملے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو میرا اتوار کا روزہ جا چکا ہے اس کا میں کیا کروں، کیونکہ آلریڈی میں ایک جسے فالو کر رہا تھا وہ امام بارگاہ ہے، انہوں نے جو ٹائم ٹیبل شائع کیا وہ پہلا روزہ سوموار کو دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں ابھی علامہ صاحب سے پوچھ کے آپ کو اطمینان بخش جواب دلواتا ہوں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ جس سینٹرز کو اس کو فالو کر رہے تھے تو وہاں سے انہوں نے پیر کے دن پہلے رکھا ہے، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ سنڈے تھا تو وہ اس روزے کا کیا کریں گے؟ جی ایسا ہے کہ بیشتر جو حضرت آیت اللہ سیستانی کے مقلدین ہیں یا ان کے دفتر یہاں پر موجود ہیں یا ہمارے خواجہ برادران، تو وہ انہوں نے سوموار کو پہلا کیا ہے۔ تو اگر آپ آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، پھر ٹھیک ہے، پھر سوموار کا ہی آپ کا پہلا ہو گیا۔ اگر وہ نہیں کرتے ہیں، اگر وہ آغا خامنہی کی تقلید کرتے ہیں یا حافظ بشیر صاحب قبلہ کی کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اتوار کو شروع ہوا ہے، تو کوئی حرج نہیں، ابھی تو پھر قضا ہی کریں گے آپ، اگر وہ نہیں پتہ چل سکا تو پھر بعد میں قضا کر لیں آپ۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی آپ اپنی جی اپنی ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے۔ جی آپ کی ٹی وی کی آواز آ رہی ہے، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کی آواز۔ ہلو، میرے خیال سے ڈراپ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ جب بھی شامل ہوں، ہم پہلے بھی یہ بات کہتے آئے ہیں کہ آپ اپنی ٹیلی ویژن سیٹ سے جو ہے وہ پلیز مت سنیں، کیونکہ اس میں کچھ ڈیلے ہوتا ہے اور ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے آواز۔ جی ہم دوبارہ دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب، کہاں سے؟ حسن بات کر رہا ہوں میں لندن سے۔ حسن صاحب لندن سے، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ تھینک یو، آپ کو بھی اور علامہ صاحب کو میری طرف سے بہت السلام۔ میرا تھوڑا سا کوشچن ہے، I'm a bit confused. میں نے اصل میں ایک پروگرام میں لائف کال میں نیت کی تھی ڈونیشن کی، تو پروگرام میں بیسک جی ڈونیشن کی جی ایگزیکٹلی، اوکے، تو وہ ہوا یہ تھا کہ وہ لائف آ رہا تھا، تو میں نے پاکستان میں ڈیزاسٹر ہوا ریسنٹلی، تو اس میں نے ڈونیشن کی نیت کی، تو میں نے ان کو کال کر کے بولا جی میں ڈونیٹ کروں گا جتنی میری تھی استطاعت، تو وہ انفارچونیٹلی مجھے ان ڈیز میں جو ہے وہ اکاؤنٹ نمبر مجھے نہیں مل سکا ان کا بینک ڈیٹیلس، تو ابھی رمضان سے پہلے ہی مجھے وہ ڈیٹیلس مل گئی، اور وہ میں ابھی ٹرانسفر کروں، تو ہوا یہ کہ وہ میری فیملی میں پاکستان میں ایک ہمارے فیملی ہے، انہوں نے تھوڑا سا ریکویسٹ کی کہ ان کی بیٹی کے ایڈمیشن کا مسئلہ ہے، تو تھوڑا سا ان کو ہیلپ کی ضرورت تھی، تو اب میری یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میری نیت کیونکہ پہلے میں نے وہاں کی تھی،
تو اب میرے لیے میں اس میں میرے لیے کیا بہتر ہوگا؟ مطلب میں کنفیوز ہوں کہ میں کس طرف کروں. ٹھیک ہے, سوال آ گیا آپ کا. میں ابھی تھینک یو, بہت شکریہ. نیت انہوں نے کی تھی کہ ڈونیشن میں کہیں پہ ڈالنے کے لیے, اور کام ان کو دوسری جگہ پر نکل آیا, تو ابھی یہ اس میں کنفیوز ہے کہ یہ پیسے کہاں پر دیں آئے جو نیت, اور ان کو رمضان سے پہلے وہ مطلب اگر آپ نے پہلے کسی سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو ڈونیشن دیں گے, ٹھیک ہے, خود تو یہ بھی ایک بات ہے نا کہ جب آپ کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں ڈونیشن دینے کا, وہ آپ اپنی جگہ پہ لکھ لیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آ رہی, تو اخلاقی طور پہ بہتر تو یہی انہی کو دیں. اچھا, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ دوسری جگہ پہ وہ بہت زیادہ ضرورت ہے ان کو, تو ان کو بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیج دیں. ابھی فی الحال جو جن سے یہ وعدہ کیا ہے آپ اس کو مہینہ 2 مہینے بعد بھیج دینا, اور کیا یہی ہو سکتا. دوسرے کالر کو میں السلام علیکم. وعلیکم السلام, اور مولانا صاحب کی خدمت میں میرا سلام. مولانا صاحب, بات یہ تھی کہ میرا سوال اس پروگرام سے تو بالکل ہٹ کے ہے, لیکن مجھے وہ بہت ضروری سوال کا جواب اگر چاہیے تھا. اگر مجھے جی, آپ کون صاحب کہاں سے؟ جی میں علی بات کر رہا ہوں نیو کیسل سے. جی میں نے ابھی پہلے اس سے پروگرام میں بھی کوشش کری, لیکن میری کال اس وقت مل نہیں پائی اس وجہ سے. تو اگر مولانا صاحب صحیح سمجھے تو میری بات کا جواب دے دیجیے گا, ورنہ کوئی بات نہیں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی میری ہمارے ایک اہل سنت والے بھائی ہیں, ان سے میری ڈسکشن ہوتی تھی اس بات کی, تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ بہرحال یہی مجھے کنفرم کرنا تھا مولانا صاحب سے, کہ انہوں نے یہ بولا کہ حضرت عمر کی مولا علی کی جو بیٹی تھی بی بی ام کلثوم, ان کی شادی حضرت عمر سے ہوئی تھی. یہ بات کہاں تک صحیح ہے مولانا صاحب سے مجھے پتہ کرنا تھا, اگر وہ بتا سکے اس ٹائم تو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی یہ بات غلط ہے. ان کی جو شادی ہوئی ہے ام کلثوم سے, وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی, اور وہ چونکہ حضرت اسماء جو ہیں وہ پہلے حضرت جعفر کی بیوی ہیں, اسماء بنت امیس, حضرت علی کے بھائی ہیں جعفر. وہ جب شہید ہو گئے تو ان سے شادی کر لی تھی حضرت ابو بکر نے, ان سے بیٹی اور ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. تو وہ جب حضرت ابو بکر کی وفات ہو گئی ہے تو ان کی شادی پھر حضرت اسماء کی حضرت علی سے ہو گئی ہے. تو ان کی بیٹی تھی جو کہ عمر نے تقاضا کیا اور ان کے ساتھ شادی ہوئی. وَإِلَّا خود آپ کو معلوم ہے کہ عمر ابن خطاب نے جناب فاطمہ زہرا کے لیے بھی وہ درخواست کی تھی رسول پاک کو, تو رسول پاک نے منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا. اسی طرح دوسرے لوگوں نے بھی خواستگاری کی, تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ زہرا کی شادی اللہ کے حکم سے ہوگی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا کی شادی عرش اعلیٰ پر کی, اور پھر رسول پاک کو کہا کہ زمین پر بھی آپ خطبہ پڑھیں. تو یہ تو وہ ہیں کہ بھئی جب ان کی والدہ کے لیے درخواست کی, تو ویسے بھی وہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر ان دونوں کی بیٹیاں رسول پاک کے گھر میں ہیں, اور جناب فاطمہ زہرا رسول پاک کی بیٹی ہے. تو یہ تو ویسے بھی نانا لگتے ہیں رشتوں میں. تو کتنی بدبختی ہے یہ کہ لوگ یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ وہ تو ویسے مطرح نانے ہیں. تو اب وہ نانے جب ان کو اس وقت رشتہ نہیں ملا, تو اب وہ یہ ایک تاریخی افسانے ہیں جو کہ گھڑے گئے ہیں صرف اہل بیت کی توہین کرنے کے لیے. اس میں کوئی حقیقت نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو سوال جتنے لوگوں نے کیے تھے ان کے جوابات ہو گئے, اور ہم نے اس سے پہلے والے پروگرام میں بات کی تھی نیت کے اوپر. تو ہم چاہیں گے علامہ صاحب کہ آج ہم بات کریں مبتلات روزہ کے اوپر, کہ وہ کتنی قسمیں ہوتی ہیں جن سے کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں. جی ایسا ہے کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ روزہ جو ہے وہ کف نفس کا نام ہے, یعنی اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے روک کے رکھنے کا نام ہے. اور جن چیزوں سے روک کے رکھنے کا نام ہے, اگر انہی چیزوں کو اگر انسان کر لے تو ظاہرہ پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کو کہتے ہیں مبتلات روزہ. اور مبتلات روزہ جو ہیں ان میں پہلا تو یہ ہے کھانا اور پینا. کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دوسرا ہے کہ جمع کرنا, جنسی تعلقات استوار کرنا, اس سے بھی روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. استمنا یعنی انسان کوئی ایسا کام کرے جس سے اس سے منی خارج ہو, تو اس کو کہتے ہیں استمنا,
وہ کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ ایسا کام کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد ہے اللہ تبارک تعالیٰ، رسول پاک اور رسول پاک کے جانشین ائمہ معصومین علیہم السلام، اور اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان ہستیوں پر جھوٹ باندھے، یعنی کہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے جبکہ وہ اللہ کا فرمان نہ ہو، ایک ایسی چیز کو کہ جو جعلی کسی نے بنائی کہے حدیث قدسی ہے، مثلا اللہ کی بات ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کے رسول پر باندھے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو ائمہ نے نہیں کہی تو کہے کہ مثلا فلاں امام نے یہ فرمایا، تو اس کو کہتے ہیں جھوٹ۔ جب باندھے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو لہذا روزے کی حالت میں ایسی بات کہنا خدا اور رسول اور ائمہ کے لیے جو انہوں نے نہیں فرمائی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی میں کالر کو شامل کروں گا اپنے پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے دو ایکچولی کوشچن پوچھنے ہیں نماز سے متعلق۔ جی کہاں سے بیٹا؟ پہلا کوشچن یہ ہے کہ میں الحمدللہ میں شیعہ ہوں، لیکن مجھے واقعی علم اس بارے میں نہیں کہ ہماری نمازوں میں فرق کیوں، جو وقت ہے نماز فجر ہے ہماری پہلے ہو جاتی ہے اور سنی یا حنفیہ کی بات میں ہے، اسی طرح مغرب میں ہمارے فرق ہے، مغرب کا بھی 10-15 منٹ کا فرق ہے، یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو ہم نماز عصرین اور نماز ظہرین اور نماز مغرب ہے، اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے اور ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ظہرین اور مغربین، جی ٹھیک ہے، کہ نیت کیسے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، سے پڑھا کیا طریقہ کیا ہے پڑھنے کا بھی؟ ٹھیک ہے، دو سوال آ گئے اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کے تسلی بخش جواب علامہ سے دلوائیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ پہلا تو ان کا سوال ہے کہ نمازوں کی ٹائمنگ میں کہ پہلے کیوں ہوتی ہے؟ ایسا ہے کہ قرآن مجید نے جو اوقات بتائے ہیں وہی نمازوں کے اوقات ہیں، تو یہ گھڑیاں تو بعد میں ایجاد ہوئی ہیں نا جی، اور یہ کہا گیا ہے کہ صبح کی نماز کا وقت صبح صادق، اس وقت اذان ہوتی، تو صبح صادق یعنی وہ روشنی پھیلتی ہے اور ایک ہوتی ہے معمولی سی لکیر روشنی کی آتی ہے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، پھر اس کے چند منٹ بعد تو روشنی تھوڑی پھیلتی ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں، اور اس وقت وہ اذان صبح ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ بعض جو ہیں لوگ وہ تحقیق کرتے ہیں نہیں جی وہ صبح صادق جو ہے وہ مثلا 2:16 پہ ہوتی ہے، دوسرے والا کہے کہ نہیں جی یہ ابھی اور اس کو تھوڑا سا ہونا چاہیے، تو ہمارے نزدیک تو یہ 2:40 پہ جا کے ہوگی، کیونکہ گھڑیاں بعد میں، مطلب گھڑیاں تو یہ بعد میں بنی ہے نا جی، تو لہٰذا اس کی وجہ سے یہ ٹائمنگ فرق ہوا ہے کہ بعض مسالک کے علماء جو ہیں انہوں نے، لیکن یہ میں کہوں کہ صبح کا کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے سنی شیعہ میں، لیکن اصل فرق جو ہے نا وہ مغرب میں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے اتم الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات تک۔ اچھا، ہمارے اہل سنت بھائی جو ہیں ان کے جو علماء کرام ہیں، مثلا حضرت ابو حنیفہ یا باقی جو جتنے 4 امام ہیں وہ تو، یا ان کے بعد ابھی جو ان کو فالو کرتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہی سورج غروب ہوا تو کیا ہوا کہ رات شروع ہو گئی، یعنی ادھر سورج غروب ہوا تو سورج غروب ہوا تو مغرب ہو گئی تو رات شروع ہو گئی، جبکہ ہمارے ائمہ نے جو فرمایا ہے وہ یہ فرمایا کہ سورج غروب ہوتے ہی وہ رات نہیں ہوتی، بلکہ اس کی جو سرخی ہے اس کو غائب ہونے دو، اندھیرا تھوڑا چھائے تاکہ رات شروع ہو، ٹھیک ہے، اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ روزے کو پورا کرو رات تک، یہ نہیں کہا قرآن نے کہ روزے کو پورا کرو خورشید کے غروب ہونے تک، یہ نہیں کہا، رات تک کہا، تو اس لیے ہم احتیاط کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ انسان جو روزہ دار ہے اس کو چاہیے کہ یقین حاصل کرنے کے لیے جب روزہ شروع ہو یعنی صبح اذان صبح سے تو چند منٹ پہلے ہی بند کر دے، اور اسی طرح جب ختم ہو تو ختم ہونے کے چند منٹ بعد میں جا کے کھول لے، تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ جتنی مقدار میں روزہ رکھنا تھا ٹائم میں
وہ میں نے رکھ لیا ہے، کیونکہ ظاہر سارا دن آدمی نہ کچھ کھائے پائے اور پھر وہ جو ایسے ہی ادھر سورج غروب ہوا اور فوراً ابھی وہ بالکل سفیدی ہے اور وہ کھا لے، تو بہتر یہ ہے کہ نماز مغرب پڑھ کے کھولیں۔ اچھا، اور دوسرا ان کا سوال تھا کہ ظہرین اور مغربین کی نیت کیسے کریں؟ نیت نماز کی سب کی ایک ہی ہوتی ہے، صبح کی پڑھیں گی آپ تو کہیں گی کہ 2 رکعت نماز فجر پڑھتی ہوں واجب قربتاً اللہ، اور یہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو سمجھانے کے لیے ایک دوسرے کو ہوتا ہے۔ تو جب یہ کہیں گی آپ صبح کی نماز ہے، جب ظہرین کی بات آ جائے گی تو ظہر کی پڑھیں گی نماز، چونکہ ترتیب سے پڑھنی ہوتی ہے، پہلے ظہر ہے پھر عصر ہے، کٹھی تو نہیں نہ ہوتی، پہلے ظہر ہے، ظہر کی جب پڑھیں گی تو آپ کہیں گی 4 رکعت نماز ظہر پڑھتی ہوں واجب قربتاً اللہ، یہ پڑھ لیا آپ نے، پھر کہیں گی 4 رکعت نماز عصر پڑھتی ہوں۔ یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب 4 رکعت نماز عصر پڑھ رہی، اور ترتیب ضروری ہے، پہلے ظہر ہے پھر عصر ہے، پہلے مغرب ہے پھر عشاء ہے پھر نماز فجر۔ اگر آپ کی قضا بھی ہوئی ہوں 5 نمازیں، تو جب آپ پڑھنی ہوں بعد میں زندگی میں کہیں پڑھنی ہے، کسی کی 1-2 سال کی نماز قضا ہے، تو وہ یا تو نماز ظہر سے شروع کر سکتا ہے، پہلے نماز ظہر پھر عصر پھر مغرب پھر عشاء پھر صبح، یا صبح سے بھی شروع کر سکتا ہے، پہلے صبح پڑھے پھر ظہر پڑھے پھر عصر پڑھے پھر مغرب پھر عشاء، ترتیب ضروری ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو اگر اس پوری 5 اگر نمازیں قضا ہوئی تھیں تو ٹھیک ہے۔ دوسرے کالر کو شامل کریں گے اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، دونوں بھائیوں کو اور سادات کی خدمت میں میرا السلام علیکم اور رمضان مبارک۔ محمد علی لندن سے بول رہا ہوں سر۔ محمد علی صاحب، ماشاء اللہ جی، محمد جی ہاں جی، میرا امت کو ایک کویسچن ہے، پوری امت سن رہی ہے آپ کا پروگرام، کہ جس وقت مدینہ شریف میں امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور بی بی فاطمہ علیہ السلام اللہ تھی اور مولا کائنات بھی تھے، مدینے کی پوری سچویشن آپ کو ہسٹری کا پتہ ہے، کہ اس وقت جو نماز پڑھی جاتی تھی یا اس وقت جو امام حسین علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، اس میں مدینے میں اور آج کے روزے میں کیا فرق ہے؟ کیوں اس وقت وہ سب اکٹھے رکھتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے، تو آج امت کو کیا ہوا ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ نہیں چلتے؟ میرا یہ سوال پوری امت کو ہے، اگر وہ امت سوال کا جواب دے سکتی ہے تو میں بہت ہی تابعدار ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ میرا جزاک اللہ۔ جی بات یہ ہے کہ اس وقت روزے کٹھے ہی رکھتے تھے اور کٹھے ہی کھولتے تھے، ٹھیک آپ نے فرمایا، لیکن ظاہر ہے کہ حضرت ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 150 میں ان کی وفات ہے، اور اسی طرح حضرت امام مالک ان سے بھی بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اور امام احمد بن حنبل جو 241 ہجری میں ان کی وفات ہے، تو یہ کوئی 80 سال بعد پیدا ہوا ہے، کوئی 100 سال بعد پیدا ہوا ہے، کوئی 200 سال 150 سال بعد جا کے پیدا ہوا ہے، تو انہوں نے اپنے فتوے دیے ہیں فقہ کے مطابق جو انہوں کے یعنی سمجھا انہوں نے۔ تو اختلافات کہاں سے ہوئے ہیں؟ اختلاف ویسے تو بنیاد اسی دن پڑ گئی تھی اختلاف کی کہ جب اہل بیت کو چھوڑ دیا گیا اور اہل بیت کی بجائے ان لوگوں کو امام بنا لیا گیا کہ جن کو پوری طرح خبر نہیں ہے، قرآن مجید کا علم نہیں ہے پوری طرح اور حدیث کا علم پوری طرح نہیں ہے۔ رسول پاک نے فرمایا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت اہل بیت، اور اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ متمسک رہے، تم ان کو پکڑ کے رکھا، ان کے دامن سے متمسک رہے، تو پھر آپ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور ان کی گارنٹی میں دیتا ہوں کہ قرآن اور اہل بیت آپس میں جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر یعنی قیامت کے دن پہنچ جائیں۔ تو لہٰذا قرآن سے متمسک ہونے کا کیا معاملہ ہے؟ وہ یہ کہ انسان کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو قرآن کے خلاف ہو۔ اگر کوئی شخص قرآن کے تمام قرآن پر عمل کرتا ہے تو وہ قرآن کے ساتھ ہے، اور اسی طرح جو اہل بیت سے متمسک ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اہل بیت کے کرداروں کو سامنے رکھ کے ان کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ تو لہٰذا جس دن امت نے قرآن کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، تو اس سے کیا پیغام دے رہے تھے رسول پاک کو کہ بھی آپ کہہ رہے ہیں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور ایک اہل بیت، اور آگے سے جواب کیا آ رہا ہے
کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. تو جب اللہ کی کتاب کافی کہہ تو لیا لیکن یہ کتاب کافی نہیں ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ سنت کے بغیر اور حدیث کے بغیر اور اہل بیت کی تفسیر کے بغیر قرآن مجید جو ہے وہ تنہا کافی نہیں ہے. تو لہٰذا جب اہل بیت کو چھوڑ دیا تو ظاہر ہے کہ پھر جب دوسروں کے دروازے پر گئے تو دوسرے جو ہیں وہ نہ قرآن کا پورا علم رکھتے تھے نہ حدیث کا پورا علم رکھتے تھے. تو رسول پاک نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، اور اہل بیت کے متعلق فرمایا یہ قرآن کے ساتھ، قرآن اہل بیت کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ. اور خود انہوں نے بھی فرمایا کہ میں علم قرآن اس طرح رکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے کون سی آیت جو ہے وہ مدینے میں آئی، کون سی مکے میں آئی، کون سی زمین پہ آئی، کون سی عرش پہ آئی، کون سی حضر میں آئی. تو مجھے علم ہے اور رسول پاک نے سارا علم مجھے دیا، اور رسول پاک نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ ہے. تو لہٰذا اگر امت کو رسول کریم بتا رہے ہیں کہ اس دروازے پر آنا ہے، اس سے علم لینا ہے، تو چونکہ امت نے دروازے کو چھوڑ دیا، دوسروں کے دروازے پہ چلی گئی اور دوسرے سے اہل نہیں تھے کہ وہ پوری طرح قرآن کا علم رکھتے، پوری طرح حدیث کا علم رکھتے، لہٰذا اختلاف ہو گیا. اور یہ اختلاف جاری و ساری ہے، اور جب تک امام مہدی علیہ السلام تشریف نہیں لاتے تو یہ بہرحال یہ رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ تو آپ نے تفصیل سے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ جواب ہو گیا ہے. اور ہم گفتگو کر رہے تھے اپنے اس کے اوپر مبطلات روزہ میں کہ وہاں پر تھے اس کی چوتھی شق پہ کہ کیونکہ اگر کوئی آئمہ سے تو ہم نے بتایا کہ جو روزے کو توڑتی ہیں چیزیں وہ ایک تو کھانا پینا ہے، دوسرا جمع کرنا ہے، تیسرا استمنا ہے، اور چوتھا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور آئمہ پر جھوٹ منسوب کرنا ہے. پانچواں جو ہے غبار جو ہے گرد و غبار وہ حلق تک پہنچانا ہے. یا مثلا آٹے والی لگی ہوتی نا، چکی پیس رہی ہے، آٹا پیس رہا ہے، یا وہ فلور مل ہے اس پر آٹا اڑ رہا ہے، تو وہ اتنا اڑ رہا ہے تو یہ یعنی سانس لیتا ہے، یہ منہ کھولتا ہے تو اس میں آٹا چلا جاتا ہے. یہ گرد و غبار اتنا اڑا ہے اور وہ حلق تک پہنچ گیا اس میں ایک دو پوائنٹ تو اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے روزہ. اجازت دے تو میں کال لوں کیونکہ اس میں بھی ایک دو تین پوائنٹ اس میں واپس آتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی علی بول رہا ہوں، علی فیکس سے. علی صاحب کہاں سے؟ علی فیکس. اوکے جی فرمائیے. اچھا روزے کے بارے میں سوال پوچھنا ہے کہ روزہ شروع کس وقت ہوتا ہے؟ یعنی ختم تو ہوتا ہے چلو سحری کا جو بھی ٹائم ہے، مختلف ٹائم ہے. شروع کب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، شروع کب ہوتا ہے؟ شروع کب ہوتا ہے؟ 12 بجے ہو سکتا ہے، روزہ بند ہو سکتا ہے. جی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے جی آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. جی میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ روزہ کب سے شروع ہوتا ہے، کب شروع ہوتا ہے. دیکھیں روزے کے جو اوقات ہیں وہ ہے صبح اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک. اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو، مسلمان کو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ یہ جو چیزیں 9 ہیں ان سے پرہیز کرے. ٹھیک ہے، کھانا پینا بند کرے اور اسی طرح جنسی تعلقات استوار نہ کرے اور باقی چیزیں. تو آپ کہتے ہیں کہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ یہ اذان صبح سے اذان مغرب تب یہ اوقات ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو ہی روزہ کھل گیا اس سے لے کر صبح کی اذان تک آپ کھا پی سکتے ہیں اور باقی چیزیں بھی انجام دے سکتے ہیں. اچھا آپ حقیقت میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ بندہ رات کو ہی نیت کر کے تو سو جائے؟ ہاں سو سکتا ہے. رات کو ہی آپ نے نیت کر لی کہ میں نے کل کا روزہ رکھنا ہے، بس نیت کر لی، آپ نے سو گئے. تو اب آپ اٹھے جا کے ظہر کے قریب، تو ظہر سے پہلے آپ اٹھے، جو ہی اٹھے تو آپ کہیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، آپ کا روزہ ہے. یہ جو سحری کے وقت کھانا پینا ہے یہ مستحب ہے، سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص نہیں اٹھتا سحری کے وقت، نہیں کھا پی سکا، تو لہٰذا اس کو روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج ہم سحری کے وقت اٹھ نہیں سکے تو لہٰذا آج روزہ نہیں ہے. نہیں، لہٰذا سحری کھانا روزے میں شامل نہیں ہے. روزے کے اوقات جو ہیں اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک ہے، یعنی اس اوقات میں آپ کو اپنی جو ہے کف نفس کرنا ہے، یعنی جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رکے رہنا ہے. بس یہ ہے روزہ. تو بہرحال آپ تو بہتر تو یہی ہے سحری کھائیں
سنت بھی ہے، اور پھر صبح کی نماز بھی آپ نے پڑھنی ہے، بجائے اس کے کہ سوئے رہیں اور صبح 9 بجے اٹھیں، اور فائدہ کیا ہے کہ اگر اس میں نماز ہی نہیں پڑھی گئی، قضا کر دی فجر کی، تو نماز تو روزے سے بھی افضل ہے، اس کی بھی اہمیت ہونی چاہیے۔ شکریہ، بہت ضرور۔ میں ایک دوسرے کالر کو اب شامل کر لوں۔ جی السلام علیکم۔ میرے خیال سے ڈسکنیکٹ ہو گئی، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں، لائیو کالز ہماری کھلی ہیں، آپ آ سکتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں مولانا صاحب ادھر حلق، آپ غبار حلق تک پہنچانے پہ تھے۔ جی، تو غبار جو ہے، گرد و غبار اڑ رہا ہے بڑا، اور وہ حلق میں چلا گیا۔ لیکن ایک تو اختیاری طور پہ ہوگا مطلب، اور ایک بے اختیاری طور پہ آتا ہے کہ اب ایک انوائرمنٹ میں ہوتا ہے نا، تو وہ تو سانس لے رہے ہیں آپ۔ نہیں، اگر وہ ایسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے اتنا گرد و غبار اڑا، تو منہ پہ ہاتھ رکھیں یا رومال رکھیں، کچھ چیز ایسا انتظام کریں نا کہ وہ آپ کے حلق میں نہ جائے، جتنا ہو سکے اس کو۔ لیکن اگر وہ بھول کر ہو گیا ہے تو وہ تو جیسے بھول کر روزہ کھا بھی لیں تو تبھی روزہ رہتا ہے، بھول کے پانی پی لیے پھر بھی روزہ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ باقی ہماری بھول کے تو کوئی مطلب نہیں، یہ مطلب ہے کہ آپ نے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی اور وہ آ گیا، گرد و غبار آپ کے حلق میں پہنچ گیا۔ صحیح، میں کالر کو شامل کر لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں عمران مہدی بات کر رہا ہوں پاکستان سے، لیا سے۔ جناب فرمائیے۔ جی آپ خیریت سے ہیں؟ فرسٹ آف آل تو آپ کو جی اور تمام محبان اہل بیت کو ماہ رمضان مبارک ہو۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہم کیونکہ بہت کنسرن ہے ہمیں عراق کے حوالے سے اور سیریا کے حوالے سے جو وہاں شیعت کے خلاف ورک آؤٹ ہو رہا ہے، تو ہم ادھر پاکستان میں مطلب خبریں سنتے ہیں تو خبروں کے پیچھے نا وہ ایک غنا ٹائپ مطلب سرخیوں کے ساتھ وہ ساز بج رہا ہوتا ہے، تو جو ہے ہمارا روزہ بھی ہوتا ہے، تو یہ کائنڈلی بتا دیں کہ وہ جو ساز بج رہا ہوا ہوتا ہے وہ کیا اس ہم تو مطلب نیگیٹو کام تو انجام نہیں دیتے، وہ جسٹ ہم خبریں سنتے ہیں، تو پیچھے جو ساز بج رہا ہوتا ہے کیا اس کے سننے سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا، کوشش کرتے ہیں آپ اس کا جواب دلوائیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی ایسا ہے کہ یہ جو ٹی وی پر خبریں جب دیتے ہیں تو وہ خاص ایک ساز ہوتا ہے، ہر ادارے کا چینل کا الگ، جیو کی خبریں سنیں گے تو ان کا اپنا ساز ہے، اے آر وائی والوں کا اپنا ہے، یعنی وہ ساز سنتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اے آر وائی لگا ہوا کام ہے، ٹھیک ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے جی ہاں۔ اور اسی طرح خبروں کے پیچھے وہ جو ساز وغیرہ لگا ہوتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ جو موسیقی لہو و لعب میں اور وہ جو اس کے یعنی ایسی موسیقی جو انسان کو غلط راست پہ لے جائے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن یہ جو فوجی بینڈ ہوتے ہیں یا ملک کے ملی ترانے ہوتے ہیں یا اسی طرح اس کو کیا کہتے ہیں خبروں کے ساتھ جو ساز اسپیشل ہر ٹی وی نے بنایا وہ اس سے آپ کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ احتیاط کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے، احتیاط کر لیں۔ جی بہت شکریہ۔ میں ایک اور کالر کو شامل کروں گا اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میرا منیر حسین لغاری۔ جی لغاری صاحب، سوال میرا مولانا صاحب سے ہے کہ روزہ کب ٹوٹتا ہے اور کس بات سے ٹوٹتا ہے؟ روزہ کب جی روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ جی سر، میرا یہی سوال ہے۔ اور کب ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے جی آپ کا سوال آ گیا لغاری صاحب، کوشش کرتے ہیں آپ کو اس کا جواب انشاءاللہ۔ سر مولانا سے یہی پوچھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا، میں علامہ صاحب سے آپ کو پوچھتا ہوں۔ شکریہ آپ کا۔ جی ایسا ہے کہ یہ جو ہم چیزیں بتا رہے ہیں، یہ جو تقریباً 9 چیزیں ہیں، ان کو نوٹ کر لیں، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کے علاوہ باقی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ اور مثلا جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، موسیقی سننے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن بہرحال روزے کے پلے رہتا کچھ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فقہی اعتبار سے تو ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال تقویٰ جو نہیں آیا روزے سے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب روزہ بڑا لگا ہوا ہے تو بہتر ہے 3 سے 6 جا کے شو ہی ایک دیکھا ہے،
تو وہ جا کے فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، 7 وقت بجلی گئی ہے بہتر ہے سرمے میں چلتے ہیں، وہاں ٹھنڈے بھی رہیں گے تو روزہ بھی گزر جائے گا اور فلم بھی دیکھ لیں گے، تو لہٰذا اس روزے کے پلے اب کیا رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال فقہی اعتبار سے روزہ اس سے ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ تقوی اختیار نہیں آ رہا، صرف بس بھوک پیاسی ہے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ چیزیں جن سے جی وہ دیکھیں نا جی، کھائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، پانی پئیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جنسی تعلقات استوار کریں گے میاں بیوی والے تو اس سے ٹوٹ جائے گا، استمنا کریں، کوئی بھی ایسا کام کریں جس سے منی خارج ہو جائے، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور خدا رسول پر جھوٹ بول دیں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پتہ ہوتا نہیں یہ روایت ٹھیک ہے نہیں، امام حسین نے یہ فرمایا، حالانکہ نہ انہوں نے فرمایا نہ بی بی زینب نے فرمایا مثلا، تو ایسی چیزیں کہہ جاتے ہیں، تو جب وہ کہہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ان کو پتہ ہے نہیں اور جھوٹ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور پھر پڑھ رہے ہیں پھر تو روزہ پکی بات ٹوٹ گیا، پھر 60 روزے بھی پڑ جائیں گے، 60 روزے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اگر پتہ اس طرح سے کہ بھئی جس کتاب سے پڑھ رہے ہیں اس کا حوالہ دے رہے ہیں، یہ میں نے فلاں کتاب سے پڑھا ہے یا فلاں کے یہ اشعار ہیں، پھر تو اس کو بتائیں کہ کس کے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ پر یہ نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی، اپنی ٹیلی ویژن سیٹ کی اگر آواز بند کر لیں تو پلیز ہم آپ کو آسانی سے سن سکیں گے۔ السلام علیکم، پوچھنا تھا ویسے صبح میں گوشت مار سکتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹ جاتا؟ روزہ شروع ہونے سے پہلے یا نیت کے بعد؟ بعد میں، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ احتیاط کریں کہ جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی اذان ہونے میں 2-4 منٹ ہیں تو آپ برش وغیرہ کر لیں صحیح طریقے سے، تاکہ آپ کے دانتوں میں اس کے ریخوں میں کوئی گوشت کا ٹکڑا یا کوئی روٹی کا ٹکڑا نہ رہے، تاکہ اگر وہ دن کے کسی حصے میں وہ باہر آیا اور اس کو آپ نگل گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے خود مسواک کرنا کو واجب تو نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جناب اگر میں نے مسواک نہ کی اور میرے دانتوں میں وہ چیز پھنسی رہ گئی اور دن کے کسی حصے میں نکل آئے گی اور مجھے نگل جاؤں گا میں یا چلی جائے گی، روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس لیے کہا گیا کہ وہ کریں۔ اچھا، تو روزہ رکھ کے بھی مسواک کر سکتے ہیں، صرف احتیاط کریں کہ بھئی وہ جو مسواک کو یا برش کو جو پانی میں لگا ہے اس کو اندر نہ نگلیں، اس کو تھوک دیں، بس تو کر سکتے ہیں مسواک، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، صرف یہ ہے کہ اس کو نیچے نہ جانے دیں، ٹھیک ہے۔ میں ایک اور کالر کو شامل کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، توفیق یا علی مدد۔ ویر مولا علی مدد۔ کون صاحب کہاں سے؟ سر جی لندن سے بات کر رہا ہوں، شبیر نام ہے میرا۔ شبیر۔ سر جی سوال میرا یہ ہے کہ میں جس جگہ کام کرتا ہوں وہاں پہ پورا دن میوزک چلتا ہے، تو میرا انوائرمنٹ کچھ ایسا ہے کہ وہاں پہ کالے گورے سبھی کام کرتے ہیں، اور مجھے مجبوراً وہاں پہ میوزک چل رہا ہوتا ہے لیکن میرے دماغ کے اوپر سے جا رہا ہوتا ہے، میں ویسے سن نہیں رہا ہوتا اسے، لیکن میں جاننا ہی چاہتا ہوں کہ میرا اس میں کیا میرے پہ افیکٹ کرتا ہے میرے روزے پہ، یا میں وہاں بیٹھ کے جب قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہوں اپنے موبائل پہ تو اس کا کیا اثر ہے؟ میں میوزک میں سن نہیں رہا ہوتا لیکن وہ بج رہا ہوتا ہے، سمجھ گیا میں، ٹھیک ہے، اس کا کیا افیکٹ پڑتا ہے، اور مجھے وہاں بیٹھ کے قرآن مجید پڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے، کیا کرنا چاہیے مجھے؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا۔ آپ شبیر صاحب آپ کوشش کرتے ہیں کہ علامہ صاحب اس کا جواب دلوائیں، بہت شکریہ۔ بہت مہربانی جی۔ یہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں جہاں پر میوزک چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر مطلب کہہ رہے ہیں گورے کالے سبھی کام کرتے ہیں، تو یہ اپنے موبائل پہ قرآن پڑھتے ہیں اور یہ سب نا، تو حالانکہ یہ دھیان نہیں دے رہے ہوتے اس میوزک پر، مگر تو وہ کہہ رہے ہیں کیا ایسے انوائرمنٹ میں میرا قرآن پڑھنا ٹھیک ہے یا مطلب یہ تو آپ کے پاس وہ ہیں جو ایئر فون وہ لگا لیتے ہیں نا کانوں میں، مگر پھر بھی مطلب بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر جیسے کچھ سینٹرز ہیں ایسے کام کرتے ہیں نا، نہیں مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھ رہے ہیں آپ تو ظاہر ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ساتھ موسیقی بھی چل رہی ہے، تو پھر وہ کیا آپ پڑھ رہے ہیں؟ مطلب ہے کہ اس وقت اگر ہو سکے تو آپ کے پاس وہ کانوں میں لگانے والی ٹوٹیاں ہیں تو وہ لگا لیں اور پڑھتے رہیں، اگر اتنی دیر کو آپ کو رخصت ملی ہوئی ہے، وإلا اگر خود ٹائم ہے ڈیوٹی کا تو اس میں تو قرآن پڑھنا جو ہے ویسے بھی اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو تو انہوں نے کھڑا کیا ہے ادھر تک کام کے لیے، تو آپ اس کام کے دوران میں اگر پڑھیں گے تو جائز نہیں ہے، چونکہ جو آپ نے اجرت لینی ہے اور کو
دینی ہے وہ صرف اگر وہ صرف نماز کی اجازت دیتے ہیں نماز پڑھیں ٹھیک ہے تو باقی مستحب کاموں کے لیے تو ٹائم نہیں ہے نا. لیکن اگر وہ آپ کا اپنا ٹائم ہے مثلاً انٹرول ہوا ہے وہ بریک ہوئی ہے تو پھر پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے کانوں میں وہ لگا لیں تاکہ وہ موسیقی نہ سنیں آپ قرآن دھیان سے پڑھیں. ٹھیک ہے تو ہو گیا. اب میں ایک اور کالر کو لے لوں. السلام علیکم. السلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں عمران مہدی بات کر رہا ہوں پاکستان سے. پہلے بھی سوال کیا تھا. اب میرا آخری کوشچن یہ ہے کہ پرفیوم وغیرہ لگانے سے اور پانی میں زیادہ دیر تک بیٹھنے سے مطلب کپڑوں کے ساتھ نہانے سے کیونکہ ہمارے یہاں کافی گرمی ہوتی ہے تو اس سے بھی کیا روزے میں کوئی افیکٹ پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے آپ کا سوال آ گیا. بہت شکریہ عمران مہندی صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ پرفیوم لگانے سے اور کپڑوں کے سمیت اگر پانی میں بیٹھ جانے سے روزے پہ کیا فرق پڑے گا کہ گرمی بہت ہے وہاں. ایسا ہے کہ مکروہ ہوتا ہے اس سے خوشبودار پودوں کو سونگھنا اس سے مکروہ ہے لیکن خوشبو تو لگائی جا سکتی ہے. عورت کا پانی میں بیٹھنا وہ بھی مکروہ ہے روزے کی حالت میں. اور مرد کا یہ ہے جیسے اپنے لیے پوچھ رہے ہیں. اور مرد کے لیے جب گرمی ہے تو گیلے کپڑے کر کے جیسے اوپر لپیٹ لیتے ہیں نا اپنے اوپر کراہت ہے مکروہ ہے یعنی روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. تو ظاہر جب ایسا ماحول ہے بیچارے گرمی ہے 40-45 ہی پڑ رہی ہے بعض دفعہ 48 ڈگری کی پڑ رہی ہے تو کچھ نہ کچھ تو بیچاروں کو کرنا ہی پڑے گا تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے یہ ثواب کم ہوتا ہے. ثواب کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ایک اور کال کو لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں ولی موسوی پروگرام سحر ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج 4 رمضان ہے بدھ کا روز ہے اور لنڈن میں امساک ہے 2:29. پروگرام کا فارمیٹ ناظرین وہی ہے. ہمارے ساتھ علماء کرام میں سے ایک شخصیت موجود ہوتی ہیں. سوال آپ کے ہوتے ہیں جواب ان کے ہوتے ہیں. آپ پھر آئیں گے پروگرام میں ہم اپنی لائیو کالز اوپن کر دیں گے تھوڑی دیر میں. کہتے ہیں سوال مفتاح العلم کی حدیث ہے اس میں یعنی کہ علم سوال جو ہے وہ علم کی کنجی ہے علم کی چابی ہے. تو جب تک سوال نہیں کرتے ناظرین اس کو یعنی آپ اس وقت جان نہیں سکتے. تو آپ سوال کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے آپ کو تسلی بخش جواب دلوائیں. تو ہم چلتے ہیں اپنے مہمان شخصیت کی جانب جناب علامہ سید فدا حسین بخاری صاحب کی طرف. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں اور سلام عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. تو ہم چاہیں گے کہ جو فضائل رمضان ہیں جس کے اوپر جس پیٹرن پہ ہمارا پروگرام جا رہا ہے تو اسی خطبے سے آپ کچھ فضائل رمضان اور یہ تمام چیزیں اسے آغاز کریں. جی بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس انہو قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ شہر هو عند اللہ افضل الشہور. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے برکتوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ اور مغفرتوں کے ساتھ. یہ ایسا مہینہ ہے جو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں ولی موسوی پروگرام سحر ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج 4 رمضان ہے بدھ کا روز ہے اور لنڈن میں امساک ہے 2:29. پروگرام کا فارمیٹ ناظرین وہی ہے. ہمارے ساتھ علماء کرام میں سے ایک شخصیت موجود ہوتی ہیں. سوال آپ کے ہوتے ہیں جواب ان کے ہوتے ہیں. آپ پھر آئیں گے پروگرام میں ہم اپنی لائیو کالز اوپن کر دیں گے تھوڑی دیر میں. کہتے ہیں سوال مفتاح العلم کی حدیث ہے اس میں یعنی کہ علم سوال جو ہے وہ علم کی کنجی ہے علم کی چابی ہے. تو جب تک سوال نہیں کرتے ناظرین اس کو یعنی آپ اس وقت جان نہیں سکتے. تو آپ سوال کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے آپ کو تسلی بخش جواب دلوائیں. تو ہم چلتے ہیں اپنے مہمان شخصیت کی جانب جناب علامہ
سید فدا حسین بخاری صاحب کی طرف آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں، بہت شکریہ، اور سلام عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ تو ہم چاہیں گے کہ جو فضائل رمضان ہیں، جس کے اوپر جس پیٹرن پہ ہمارا پروگرام جا رہا ہے، تو اسی خطبے سے آپ کچھ فضائل رمضان اور یہ تمام چیزیں اسے آغاز کریں۔ جی بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایہا الناس انہو قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، شہر هو عند اللہ افضل الشہور۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ اور مغفرتوں کے ساتھ۔ یہ ایسا مہینہ ہے جو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام سحر ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 4 رمضان ہے، بدھ کا روز ہے، اور لندن میں امساک ہے 2:29۔ پروگرام کا فارمیٹ ناظرین وہی ہے، ہمارے ساتھ علماء کرام میں سے ایک شخصیت موجود ہوتی ہیں، سوال آپ کے ہوتے ہیں، جواب ان کے ہوتے ہیں۔ آپ پھر آئیں گے پروگرام میں، ہم اپنی لائیو کالز اوپن کر دیں گے تھوڑی دیر میں۔ کہتے ہیں سوال مفتاح العلم، کہ حدیث ہے اس میں، یعنی کہ علم، سوال جو ہے وہ علم کی کنجی ہے، علم کی چابی ہے۔ تو جب تک سوال نہیں کرتے ناظرین، اس کو یعنی آپ اس وقت جان نہیں سکتے۔ تو آپ سوال کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے آپ کو تسلی بخش جواب دلوائیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے مہمان شخصیت کی جانب، جناب علامہ سید فدا حسین بخاری صاحب کی طرف۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں، اور سلام عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ تو ہم چاہیں گے کہ جو فضائل رمضان ہیں، جس کے اوپر جس پیٹرن پہ ہمارا پروگرام جا رہا ہے، تو اسی خطبے سے آپ کچھ فضائل رمضان اور یہ تمام چیزیں اسے آغاز کریں۔ جی بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔